السلام علیکم فرینڈس، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حباب میں سانپ دیکھنا کیسا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حباب میں سانپ بدہوا اور پوشیدہ دشمن ہے، اور اگر دیکھیں کہ اس کے گھر میں سانپ ہے تو گھریلو دشمن پر دلیل ہے، اور اگر جنگل میں دیکھیں تو بیگانہ دشمن پر دلیل ہے، اور اگر دیکھیں کہ اس نے سانپ سے لڑائی کی ہے دلیل ہے کہ دشمن سے جھگڑا کرے گا، اور اگر دیکھیں کہ سانپ اس پر غالب آیا ہے دلیل ہے کہ دشمن پر فتح نہ پائے گا، اور اگر دیکھیں کہ سانپ نے اس کو کاٹا ہے دلیل ہے کہ دشمن سے نقصان پائے گا، اور اگر دیکھیں کہ اس نے سانپ کو مارا ہے دلیل ہے کہ دشمن کو مغلوب کرے گا، اور اگر دیکھیں کہ سانپ اس سے بھاگا ہے اور اس کو پکڑ نہیں سکا تو دشمن کے ضعف پر دلیل ہے، اور اگر دیکھیں کہ سب سانپ ہے دلیل ہے کہ دشمن دیندار اور باامانت ہوگا۔ اگر دوسرے سانپوں کے علاوہ سیاہ سانپ کو دیکھیں تو لشکر پر دلیل ہے، اور اگر سانپ زرد ہے تو بیمار دشمن پر دلیل ہے۔ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سفید سانپ کا دیکھنا دشمن کا دیکھنا ہے، اور سیاہ سانپ سپاہی ہے، اور اگر دیکھے کہ سانپ سے بھاگا ہے اور اس کو سانپ نے نہیں دیکھا ہے دلیل ہے کہ آرام اور خوشی پائے گا، اور اگر دیکھے کہ سانپ نے اس کو پکڑا ہے اور دکھ نہیں دیا ہے دلیل ہے کہ بزرگی پائے گا اور دشمن سے امن میں ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حباب میں سانپ کا دیکھنا 10 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 طاقت، نمبر 2 زندگانی، نمبر 3 سلامتی، نمبر 4 بادشاہی، نمبر 5 سپہ سالاری، نمبر 6 عورت، نمبر 7 دولت، نمبر 8 موت، نمبر 9 لڑکا، اور نمبر 10 سیلاب۔ اور ویڈیو کے اہتمام پہ پیاری سی بات میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو مصیبت تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔